الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. حق بیانی کا خطیب عشق نے جذبہ دیا، حق بیانی کا خطیب عشق نے جذبہ دیا، جرت و ہمت کا موجۂ مرتا دریا دیا، جرت و ہمت کا موجۂ مرتا دریا، موجے مارتا دریا دیا. دشمن دل تنگ سن سن کے ہوا مدحِ علی، دشمن دل تنگ سن سن کے ہوا مدحِ علی، حکم فاسق نے زبان عشق کو کٹوا دیا، حکم فاسق نے زبان عشق کو کٹوا دیا. دین حق کے غاصبوں کی حق پرستی واہ واہ، دین حق کے غاصبوں کی حق پرستی واہ واہ، اہل حق پر پیروانوں نے جہل نے فتویٰ دیا، اہل حق پر پیروان جہل نے فتویٰ دیا. حریت والوں سے ظالم اور کیا کرتا سلوک، حریت والوں سے ظالم اور کیا کرتا سلوک، در پر چڑھوا دیا دیوار، دار پر چڑھوا دیا دیوار میں چنوا دیا. حسن دل کی بات کر کے جابروں کی روح برو، حسن دل کی بات کر کے، حسن دل کی بات کر کے جابروں کے روبرو، عاشقوں کی جرت خابدہ کو چونکا دیا،
عاشقوں کی جرت خوابیدہ کو چونکا دیا۔ کٹ تو سکتی ہے زبان مدح حیدر دار پر، کٹ تو سکتی ہے زبان مدح حیدر دار پر، رک نہیں سکتی کبھی میثم نے بتلا دیا، رک نہیں سکتی کبھی میثم نے یہ بتلا دیا۔ نام عباس کا جو لکھ کے پنہا دیتا ہے، نام عباس کا جو لکھ کے پنہا دیتا ہے، اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے، اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے۔ تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزا خانوں میں، تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزا خانوں میں، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے۔ صلوات۔ اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی ایک شہ کا زادہ لٹا دیتا ہے، جتنی ایک شہ کا زادہ لٹا دیتا ہے۔ تبرکات عزا پر جو وار کرتے ہیں، تبرکات عزا پر جو وار کرتے ہیں، وہ اپنے خون کا اثر آشکار کرتے ہیں، وہ اپنے خون کا اثر آشکار کرتے ہیں۔ یہ کون رن کو چلا ہے کہ جبرائیل امی، یہ کون رن کو چلا ہے کہ جبرائیل امی، پروں پہ اپنے نظر بار بار کرتے ہیں، پروں پہ اپنے نظر بار بار کرتے ہیں۔ عجب ہے عشق کہ دنیا میں تیرے ماتمدار، عجب ہے عشق کہ دنیا میں تیرے ماتمدار، لہو بہاتے ہیں چھریوں سے پیار کرتے ہیں، لہو بہاتے ہیں چھریوں سے پیار کرتے ہیں۔ صلوات۔ ایک کلام کے چند اشعار۔ نعرہ صلوات۔ دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، او بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر،
اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر اور پہلی نظر میں شان حر سے یہ کہہ دیا پہلی نظر میں شان حر سے یہ کہہ دیا اور جانے نہ دیں گے ہم تمہیں اپنا کیے بغیر جانے نہ دیں گے اور پہلی نظر میں شان حر سے یہ کہہ دیا پہلی نظر میں شان حر سے یہ کہہ دیا اور جانے نہ دیں گے ہم تمہیں اپنا کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر اور بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر دروازے. اور یہ شعر بھی دیکھیں حضرات, شاعر کا خیال ہے غاصب دکا ناک رگڑتا ہی رہ گیا, غاصب دکا ناک رگڑتا ہی رہ گیا, اور جنت میں حر چلا گیا توبہ کیے بغیر, جنت میں حر چلا گیا توبہ کیے بغیر, اور غاصب دک کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا, اور جنت میں حر چلا گیا توبہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور حضرت عباس کے حوالے سے عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں, اور لڑتا ہے
بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں اور لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور یہ عقیدے کا شعر دیکھیں. اور دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر. اے لوگوں انتظار کسی کا کیے بغیر اے لوگوں انتظار کسی کا کیے بغیر آخری دو شعر کی زحمت حضرات. اور سلمان کی طرح سے ابو ذر کو دوست رکھ سلمان کی طرح سے ابو ذر کو دوست رکھ اور ظاہر کسی پہ اپنا عقیدہ کیے بغیر ظاہر کسی پہ اپنا عقیدہ کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور حضرات یہ آخری شعر اور حاصل کلام شعر ملاحظہ فرمائیں. او قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں 12ویں امام کے حوالے سے قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں اور عباس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیے بغیر عباس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیے بغیر اور قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں اور عباس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیے بغیر دروازہ حسین پہ
سجدہ کیے بغیر. آداب. سلوات سے نوازیں حضرات. سلوات فرمائیں حضرات. سلام کے چند. اسلام کا نشان ہے عباس کا علم. اسلام کا نشان ہے عباس کا علم. دین نبی کی شان ہے عباس کا علم. بدر و احد میں حضرت حمزہ کی شان ہے. بدر و احد میں حضرت حمزہ کی شان ہے. جعفر کیا نبان ہے عباس کا علم. سلوات پڑھ دیں محمد والا. یہ بھی شعر ملاحظہ فرما حضرات. اس کا طواف بوسنا کیوں اہل حق کرے. اس کا طواف بوسنا کیوں اہل حق کرے. کعبے کا پاسبان ہے عباس کا علم. سلوات پڑھ دیں محمد والا. حضرات پنجے میں اس کے حیدر صفدر کا زور ہے. پنجے میں اس کے حیدر صفدر کا زور ہے. شیر خدا کی شان ہے عباس کا علم. یہ بھی شعر سماعت فرمائیں حضرات. رن میں کبھی جھکا نہیں دشمن کے سامنے. رن میں کبھی جھکا نہیں دشمن کے سامنے. طوبیٰ کا خاندان ہے عباس کا علم. یہ بھی شعر سماعت فرمائیں حضرات. صحرا ہے سر بلندیے دی کا اسی کے سر. صحرا ہے سر بلندیے دی کا اسی کے سر. رفعت میں آسمان ہے عباس کا علم. اسلام کا نشان ہے عباس کا علم. یہ بھی شعر ملاحظہ حضرات. ذکر خدا و ذکر نبیوں علی ہے حق.
ذکر خدا و ذکر نبی و علی ہے حق، حق والوں کی زبان ہے عباس کا علم۔ صلوات پڑھ دے محمد وقت سماعت فرمائے حضرات۔ سجتے رہیں گے اہل عزا حشر تک سہیل، سجتے رہیں گے اہل عزا حشر تک سہیل، نسلوں کے درمیان ہے عباس کا علم، نسلوں کے درمیان۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کرو بھائی پیش خدمت حضرات سماعت فرمائیں۔ کچھ تو ہے در کچھ ولی، کچھ مرتضی، کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی، کچھ مرتضی، کہنے لگے کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا، توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، صلی اللہ علیہ محمد۔ سوز پیش خدمت حضرات سماعت فرمائیں۔ شہپا عباس نے جب پیاس کی شدت دیکھی، شہپا عباس نے جب پیاس کی شدت دیکھی، رو کے
کی عرض بڑی ہم نے مصیبت دیکھی سب عزیزوں کی رفیقوں کی شہادت دیکھی اور کمھلائی ہوئی آپ کی صورت دیکھی پانی ہم لائیں گے دریا کی اجازت دیجئے پانی ہم لائیں گے دریا کی اجازت دیجئے سوکھے ہونٹوں کے تصدق ہمیں رخصت دیجئے شہپا عباس نے فاتحہ عباس کو وہ نہیں ہے وہ بھی نہیں تو نہیں لوگ بیاض نہیں ہے صلوات اور محمد و آل محمد عباس کو حسین جو دریا پرو چکے عباس کو حسین جو دریا پرو چکے بھائی سے اپنے ہاتھ لب نہر دھو چکے یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی پسو چکے تھے نوحگر ہر ایک تنے پاش پاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش پر لشکر میں تھا یہ غل کے دلاور کو مار لو ہاں شہ سوار دوشے پیمبر کو مار لو سید کو بے دیار کو مزتر کو مار لو سب مر
چکے ہیں اب شہ صفدر کو مار لو، قبضے میں تیغ ظلم ہے، تیرے جفا بھی ہے، کہتے تھے شہ بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے، رحم اب کرو میں بے کسو تنہا ہوں ظالموں، گزرے ہیں 3 روز کے پیاسا ہوں ظالموں، سید ہوں اور امام تمہارا ہوں ظالموں، سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ظالموں، سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ظالموں، ہوگا بھلا نہ صابروں شاکر کو مار کے، پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کے، آیا نہیں میں آپ سے یا جانتے ہیں سب، لکھ لکھ کے تم نے خط مجھے گھر سے کیا، طلب کرتا ہے ذبح کوئی کسی کو بھی بے سبب، سیراب سب جہان ہے ایک میں ہوں تشنہ لب، پانی بھی مجھ پابند ہے کہتے غذا بھی ہے، آخر تمہارے ظلم کی کچھ انتہا بھی ہے، کیوں ناریوں میں نور خدا کا ہوں یا نہیں، کیوں باغیوں میں نو گلے زہرا ہوں یا نہیں، بولو میں مہمان تمہارا ہوں یا نہیں، اے نہر تو بتا کے میں پیاسا ہوں یا نہیں، کیوں اہل ظلم قائل قرآن تو ہے حسین، لو سب یہ درکنار مسلمان تو ہے حسین، عباس کو حسین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السميا،
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فوائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فادعوه بها صلوات محمد ایک سورہ فاتحہ بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کو ایصال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد ارشاد حضرت ہدیت ہے خداوند عالم اپنے کو پکارنے کا سلیقہ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ ہم کو کن وسیلوں سے پکارو ادعو اللہ عبد الرحمن اس کو اللہ کہہ کے پکارو یا اسے رحمان کہہ کے پکارو ایما تدعو ان میں سے جو چاہو پکار لو فلہ الاسماء الحسنى اچھے اچھے نام تو اسی کے ہیں فدعو ہو بہا تو اس کو اس کے اچھے ناموں سے پکارا کرو یہیں سے یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ کوئی بھی ذات واجب الوجود کا ذات باری تعالیٰ کا نام اگر خود سے بھی رکھ لے اور اس سے مراد اس کی وہی ہو ذات پروردگار تو وہ شرک تو نہیں ہے مگر تھوڑی سی بد سلیقگی ہے کہ اللہ خود اپنے ناموں کو اگر جن ناموں کو پسند کر کے کہہ رہا ہے کہ ان ناموں سے ہمیں پکارا کرو تو ان ناموں سے وحشت کہے گی اس سے فرار کہے گا اس سے انرجی کہے گی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان ناموں سے پکارو ہم ہی کو پکارنا چاہ رہے ہو ہم ہی کہہ رہے ہیں یہ بات اور ہے کہ تم نام ہمارے رکھو گے تم ہمارے نام رکھو گے تم رکھو گے اور تم ہمارے نام رکھو گے یعنی یہ تمہاری بساط ہے کہ تم ہمارے نام رکھو گے تلاش مسجود میں ہو اور یہ ہم نے سرشت بشریت میں کسی نہ کسی مسجود و محبوب و معشوق و مألوہ اور معبود کی تلاش ہم نے خمیر بشریت میں رکھی ہے میں نے تیرے وجود اور تیری لوح پیشانی میں ہم نے سجدوں کا ذوق رکھا ہے اور اگر تیرے وجود میں ذوق سجدہ نہ ہوتا تو جگہ جگہ تیرے سجدے جو تھے وہ بھٹک نہ رہے ہوتے یہ بات اور ہے
کہ تیرے سجدے ابھی بھٹک رہے ہیں، ابھی حقیقی در مسجود پہ پہنچے نہیں ہیں، مگر میرے اعتبار اور اطمینان کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ تیرے خاکدان وجود میں ذوق سجدہ ہے اور تیرے خمیر میں بشریت کے تلاش مسجود ہے، بس یہی بہت ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ ابھی تیرے سجدے بھٹکے ہوئے ہیں، جب راہ ملے گی تو یہ سارے سجدے ایک ہی در پہ نچھاور کر دیے جائیں گے، اور یہی سبب ہے کہ تو میری تلاش میں ہے مگر مکمل ہمیں نہیں مان رہا ہے، تلاش کر رہا ہے مگر راستہ صحیح اختیار نہیں کیا ہے۔ اسی لیے ہم نے کسی سے بھی منزل تک آنے کی براہ راست نہ توقع کی ہے، نہ ڈیمانڈ کی ہے، نہ ایکسپیکٹیشن ہے، نہ ان کی تمہاری حیثیت ہے، اور نہ تم سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم منزل تک آنے کی دعا کرو۔ منزل تو ہم ہی ہے سبھی کی، ہر ایک یہی کہتا ہے، وہ عربی میں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اپنی زبان میں کوئی کہے کہ پلٹ کے جانا ادھر ہی ہے، اسی کی طرف جانا ہے، پالنے والے کی طرف، پیدا کرنے والے کی طرف، مارنے والے کی طرف۔ تو یہ تو ہر ایک کا کہنا ہے کہ منزل ہم ہی ہے، ہم ہی سے چلے ہو، ہم ہی تک آئے ہو، مگر ہم نے منزل کی دعا جانتے کیوں نہیں کرائی؟ یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر منزل کی دعا کراتے تو تمہیں صحیح راستہ نہ مل پاتا۔ منزل تو ہم ہی ہیں، ہم نے منزل کی دعا نہیں کرائی ہے، کیونکہ جہاں سے چلو گے منزل تک پہنچنے کے ہزار راستے ہیں، لاکھوں راستے ہیں، انفائنائٹ ویز ہیں۔ تم دو نقاط کو ملانے، دو پوائنٹس کو ملانے کی جو لائن ہے وہ ادھر سے بھی ہے، ادھر سے بھی ہے، ادھر سے بھی ہے، گھما کے بھی ہے، گول بھی ہے، ٹیڑھی بھی ہے، رینڈم بھی ہے، زگ زیگ بھی ہے، مگر ایک ہی راہ ہے کہ جو سیدھی ہے، مستقیم ہے، جو رائٹ پاتھ ہے، جو شارٹیسٹ ہے، شارٹیسٹ ہے۔ کیوں اپنی عمر عزیز کو گنوا رہے ہو منزل تک آنے میں؟ یہ 4 دن کی حیات مستعار جو ادھار لے کے آتے ہو، جو 2 آرزو اور 2 انتظار میں دن گزر جاتے ہیں۔ بھائی ہندی میڈیم مجلس نہیں پڑھنی ہے نا مجھے، تو بیدار رہے، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ 4 دن کی زندگی جو ایک حساب سے مستعار جسے ادھار کہتے ہیں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، عمر دراز لمبی، بہادر شاہ ظفر کا شعر، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ تو اب یہ حیات مستعار 4 دن کی چھوٹی سی زندگی کہاں تلاش میں لگے ہو؟ اس راستے پہ چلے، اس راستے پہ چلے۔ دیکھو ہم نے عقل اسی لیے دی ہے، انسان سیفسٹ راستے کو اختیار کرتا ہے اور شارٹیسٹ راستے کو اختیار کرتا ہے۔ جو مختصر ترین راستہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ تم منزل کے چکر میں نہ پڑو۔ اچھا منزل سے تم آئے نہیں ہو براہ راست، جب ڈائریکٹ آئے نہیں ہو تو ڈائریکٹ منزل تک جاؤ گے کیا؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کب آئے ہو تم؟ کب تم ہوش میں تھے، تب خوشعور میں تھے، کب اختیار میں تھے، کب تم تو بے ہوش تھے، غفلت کے عالم میں تھے۔ ہم نے تمہاری روح کو پیدا کیا، پھر عالم ذر میں ایک بار تم کو چھوٹی ننھی مخلوق کے روپ میں پیدا کر کے، اور تمہیں ہم نے شعور و عقل و تعقل و اختیار دیا، اور اتنی صلاحیت دی کہ ہمارے اہل الست کو سمجھ لو۔ اور پھر ہم نے کہہ دیا تم کو کہ الست بربکم، وہاں پوچھا تھا کیا تمہارے رب نہیں ہے؟ قالوا بلا، تو تم نے سب نے کہا تھا وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد پھر ہم نے تم کو عدم کے سناٹے میں ڈال دیا، غفلتوں کے اندھیروں میں ڈھکیل دیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ذریت آدم بنا کے صلب آدم میں تم کو رکھا، اور وہ بشکل نطفہ، وہ ذریت کی شکل میں تم نسلن بعد نسلن جو ہے وہ اسلاب و ارحام میں منتقل ہوتے ہوئے صدیوں کا سفر کرتے 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 غفلت کے عالم میں اب رحم مادر صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو کے اور یہ پیدا ہوئے، اور ابھی کس حال میں آئے کہ وہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہارے ماؤں کے شکم سے تمہیں اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا یعنی ایبسولوٹ انوسنٹ تھے، جاہل نہیں تھے۔ ہم نے تمہیں جاہل نہیں پیدا کیا، اس لیے کہ جسے ہم جاہل پیدا کر دیں، مادر ذات جو جاہل ہو وہ عالم نہیں بن سکتا کبھی۔ صلوات پڑھیں، مجمع مختصر ہے مگر آپ اپنے ذمہ دار ہیں بھائی، آپ پوری انجمن کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ اپنا اکیلے حق ادا کریں۔ میں بھی دیکھیے لوگ نہیں دیکھتا کتنے ہیں، نہ وقت کے لحاظ سے لوگ دیتا ہوں اور نہ کیفیت کے لحاظ سے، لیکن زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن بیداری شرط ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب یہ اسلاب و ارحام کے، اسلاب آبا اور ارحام امہات کے، دادیوں نانیوں داداؤں اور باپ داداؤں کے، اجداد کے طویل سفر کرتے 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 وہی غفلت کے عالم میں، وہی لاشعوری کے عالم میں، وہی لا علمی کے عالم میں، اور اب ہم نے جو تمہیں پیدا کیا تو کس حالت میں پیدا کیا؟ جاہل نہیں، لا علم پیدا کیا۔ یاد رہے کہ علم کا اپوزٹ جو ہے وہ جہل نہیں ہے، جہل جو ہے وہ عقل کا اپوزٹ ہے۔
تھوڑی علمی بات ہے، غور کر رہے ہیں؟ جہل جو ہے وہ عقل کا اپوزٹ ہے، علم کا اپوزٹ نہیں ہے۔ علم کا اپوزٹ حقیقت میں لا علم ہے، بس ختم۔ عقل کا اپوزٹ جہل ہے، جہل کا ولوم یعنی الٹا جو ہے، اپوزٹ جو ہے وہ جسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ سینونیم تو مترادف کو کہتے ہیں اور اینٹونیمز ہیں، صحیح ہے نا؟ میں ریمائنڈ کرتا ہوں کہ انگریزی بھولا تو نہیں ہوں، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو یہ عقل و جہل ایک دوسرے کے اپوزٹ اور الٹے ہیں۔ علم کا اپوزٹ لا علم ہے۔ اللہ نے جاہل نہیں پیدا کیا ہے، لا علم پیدا کیا ہے، کورا پیدا کیا ہے۔ جو جاہل پیدا جسے اللہ کرتے وہ کبھی عالم نہیں ہوتا۔ انسان کو جاہل نہیں پیدا کیا، لا علم پیدا کیا ہے، مگر استعدادیں دے کے بھیجی ہیں تیرے وجود کے اندر۔ ہم نے بہت سے تیرے عقل کے ابزار، اوزار اور ٹولز ہم نے تمہیں دے کے پیدا کیا ہے، یعنی وہ پورا سسٹم لگا کے بھیجا ہے کہ ابھی پروڈکشن کوئی نہیں ہے، سسٹم مکمل ہے۔ یعنی عقل دی ہے، تمہیں شعور دیا ہے، تعقل دیا ہے، ادراک دیا ہے، اور تمہیں ہوش و حواس دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ اب تم اپنی عقل کے ابزار اور ٹولز کو جتنا استعمال کرو گے اتنا جو ہے لا علم کو علم بنا لو گے، انون کو نون بنا لو گے، انون مجہول کو معلوم بنا لو گے، نون کو انون بنا لو گے، اور جس لائن میں عقل لگاؤ گے اس لائن کا علم حاصل کرو گے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ بچوں میں دیکھیں کوئی انجینئر بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے مینجمنٹ کا اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بزنس اسپیشلسٹ ہے، کوئی جو ہے وہ ادب کا پروفیسر ہے، کوئی انگریزی کا ہے، کوئی عربی کا ہے، مختلف علوم ہیں، مگر کیا ہر ایک میں کیوں نہیں عالم ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ علم، حصول علم کی صلاحیت اللہ نے دی تھی، تو جہاں لگاؤ گے عقل و شعور و محنت اور لیبر، وہ تمہیں وہ صفت اور وہ علم، وہ صلاحیت حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم نے تمہیں لا علم پیدا کیا ہے، جاہل نہیں پیدا کیا ہے۔ اور جنہیں ہم نے جاہل پیدا کیا ہے حقیقت میں بے عقل پیدا کیا ہے، اور جب بے عقل پیدا کیا ہے تو ذروں میں علم تو بڑھتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا، ذروں میں تم نے پودوں میں نمو تو دیکھا مگر علم کا نمو نہیں دیکھا۔ نہیں، ہم نے عقل کے ساتھ اگر اختیار نہیں دیا ہے، غور کرنا، نہیں، یہ خواہشات نفسانی جو تم کو ہم نے دیے ہیں یہ بڑے کام کے ہیں۔ یہ خواہشات نفسانی، یہ جذبات و نفسانیت کا، یہ ہوائے نفسانی، یہ خواہشات کا ابال، یہ بھی بہت اہم ہے، تم نے غور نہیں کیا۔ یہی تو سبب علم بن گیا تمہارے لیے۔ ہم نے فرشتوں کو عقل دی ہے مگر علم میں اضافہ نہیں کر پاتے وہ، مگر آدم کو ہم نے جو ہے وہ عقل بھی دی ہے اور خواہشات یعنی بشر کا پیکر دیا، خواہشات بھی دیے ہے نا، نفس دیا، نفس ناطقہ دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے جو ہے وہ نفس ناطقہ دیا، انٹلیکٹ دیا۔ انٹلیکٹ مکمل نہیں ہے جب تک کہ عقل کے ساتھ خواہشات نفسانی مل نہ جائیں، اور خالی عقل ہو تو صاحب فضیلت نہیں ہے۔ جب عقل کے ساتھ خواہشات نفسانی مل کر بھی ہماری مخالفت نہ کرے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور مل جل کے صلوات سے نوازے بر محمد و آل محمد۔ تم نے غور نہیں کیا کہ فرشتوں کے پاس عقل ہے مگر خواہشات نہیں ہے؟ جب خواہشات نہیں ہے، عقل کے ساتھ خواہشات نہیں ہے تو اختیار بھی نہیں ہے۔ اور اختیار کیوں دیتے؟ کیونکہ امتحان بھی نہیں ہے۔ مگر ہمیں آدم کا امتحان لینا تھا، بشر کا امتحان لینا تھا، اولاد آدم کا امتحان لینا تھا۔ عقل بھی دی، خواہشات بھی تھی، اور امتحان لینا تھا، اس لیے اختیار دیا۔ جہاں امتحان ہے وہاں اختیار ہے، جہاں اختیار ہے وہاں امتحان ہے۔ تو عقل نہیں بناتی اتنا معتبر خالی کے امتحان لیا جائے جب تک کہ عقل کے ساتھ خواہشات و پیکر انسانی نہ جڑ جائے۔ اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ دیکھو ہم نے تمہیں لا علم پیدا کیا، حصول علم کی صلاحیت دی، تو اشرف المخلوقات تو پیدا کر دیا نا، کہ پورا سسٹم لگا کے پیدا کیا۔ ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، افضل المخلوقات نہیں پیدا کیا ہے۔ ماشاءاللہ اہل علم ہے۔ ہم نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، افضل المخلوقات نہیں پیدا کیا ہے۔ ہم نے شرف دے کے بھیجا ہے، فضیلت دے کے نہیں بھیجا ہے۔ شرف تمہیں خود بخود ملا ہے، تمہارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا، ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ ہم نے تم کو جمادات سے اوپر بنایا، ہم نے تم کو حیوانات سے افضل بنایا، ہم نے تم کو نباتات سے بیٹر بنایا، ہم نے تم کو حیوان و درندوں چوپائے سے افضل اچھا بنایا۔ ہم نے تمہارے سر پہ اپنا تاج کرامت و نیابت و تاج خلافت، ہم نے تیرے زیب سر کر کے تم کو صدر نشین مسند عالم امکان بنا کر
ذمہ دار صدر بنا کے بٹھا دیا. اس میں تمہارا کیا تھا؟ عدم سے وجود میں لائے تمہارا کیا تھا؟ ہم نے تم کو نبات و حیوان و درندہ نہ بنایا، کوئی تمہارا اجارہ تھا ہمارے اوپر کہ ہم تمہیں پیدا ہی کرتے، اور پیدا کرتے تو انسان اشرف المخلوقات بناتے. تو دیکھو شرف وہ ہے جو تم کو خود سے مل جائے. یہ سید کے گھر پیدا ہوئے، یہ اس میں تمہارا کون سا کام ہے؟ وہ خان صاحب کیا پیدا ہوئے، اس میں اس کی کون سی خرابی ہے؟ انسان بنایا، اس میں تمہارا کون سا کمال ہے؟ تمہیں گورا گورا بنایا، اس میں تمہارا کون سا حق ہے؟ تمہارا کوئی استحقاق تھا؟ ہم پر کوئی اجارہ تھا؟ کچھ ہم نے تم سے لیا تھا؟ کوئی ہم تمہارے قرضدار تھے؟ ہمارا کوئی وعدہ تھا تم سے؟ کوئی عہد لیا تھا ہم سے کہ کالا نہیں بنائیں گے تمہیں؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کالا گورا یہ سب ہماری، یہ تو ہم نے آدم کو پیدا کیا اور 4 طرح کی مٹی اسی لیے جمع کی تھی. یعنی براؤن سوائل بھی تھی، وائٹ سوائل بھی تھی، ریڈ سوائل بھی تھی، بلیک سوائل بھی تھی. یہ ہم نے آدم کی مٹی یہاں سے منگائی تھی. منگائی اس لیے یہاں تھی کہ آدم اور اولاد آدم کو یہاں رہنا تھا، اس انوائرنمنٹ کے عادی پہلے سے رہے تاکہ یہاں جھیل سکے. مٹی یہی کی تھی. اسی لیے اولاد آدم میں کوئی کالا پیدا ہوتا ہے، کوئی گورا پیدا ہوتا ہے، کوئی وائٹ پیدا ہوتا ہے، کوئی سفید، کوئی لال بھی ہوتے ہیں، ریڈ بھی ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی ریڈ انڈینز کہلاتے ہیں. وہ انڈین نہیں ہے، ان کا نام ہے انڈیا. انڈیا تو یہاں کا نام ہی نہیں، اس کا نام ہے بھارت ورش. پتہ نہیں کہاں کا چوری کا نام ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد نہیں ہے. آپ تاریخ میں دیکھ لے جا کے، میں لٹرلی کہہ رہا ہوں، نہیں ہے، واقعی میں نہیں ہے. خیر، تو اب یہ ہم نے جو پیدا کیا ہے، یہ اشرف پیدا کیا تمہیں. تمہارا کوئی حق تو نہیں تھا نا. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے علم سے سمجھ لیا ہے کہ کس کو کیا پیدا کرنا ہے. ہم نے مٹی یہاں کی رکھی ہے، روح وہاں کی رکھی ہے. اور روح تمہاری حقیقت ہے، مگر ظہور حقیقت تمہارا روح سے نہیں ہوگا. اور کر رہے ہیں روح جو تمہاری جسے کہنا چاہیے اسپرٹ ہے، جو تمہاری سائل ہے، جو تمہاری جسے کہنا چاہیے کہ وہ جو ہم نے پہل روح جسموں سے 2000 سال پہلے جو ہم نے پیدا کی تھی، وہ مرکز کمالات ہم نے اس کو بنایا تھا. مگر مظہر کمالات روح نہیں ہے. مظہر یعنی ظہور، ظاہر ہو، ریفلیکٹ ہونا. ہم نے روح کو مرکز کمالات بنایا تھا، روح مظہر کمالات نہیں ہے. روح کو کمالات کے ظہور کے لیے ایک آئینہ ہے، اظہار چاہیے. وہ تھا پیکر بشری تمہارا. اور اتنا یاد رہے، وجود کمال کمال نہیں ہے، ظہور کمال کمال ہے. وجود کمال یعنی کمال کا ہونا کمال نہیں ہے، کمال کا ظاہر ہونا کمال ہے. اب بھی نہیں غور فرمایا. بہت بڑے عالم ہیں، ظہور علمی نہیں ہوتا. ایک شاگرد بھی نہیں پیدا کیا، ایک کتاب بھی نہیں پتا ہے، 1 گھنٹے کی تقریر بھی کبھی علمی نہیں کی ہے. بہت بڑے عالم ہوں گے. وجود کمال کمال نہیں ہے، ظہور کمال ہو. ممبر سے بولو، کتابیں لکھو، مسند درس پہ پڑھاؤ، اپنا جیسا پیدا کرو. وہ مولوی کیا ہے جو اپنا جیسا مولوی نہ پیدا کر سکے؟ گھوڑا تو گھوڑا پیدا کرتا ہے. آج اچھے مولوی اچھا مولوی نہیں بنا پا رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. بلند آواز سے پڑھے بر محمد و آل محمد. تو ہم نے ظہور کمالات کے لیے آئینہ بشری کو دیکھو. وجود کمال کمال ہوتا اگر روح وجود کمال یعنی مرکز کمال تو روح ہے نا. اگر وجود کمال کوئی کمال ہوتا، افضلیت ہوتا، تو پھر ہم روح آدم کو سجدہ کراتے. ہم نے روح آدم کو سجدہ نہیں کرایا. روح آدم تو پہلے بھی موجود تھی. آدم کے پیکر بشری کے عناصر اربعہ تو پہلے بھی اپنے اپنے مخزن اور ریسورسز میں ضم تھے، مگر ہم نے ان کو ترتیب دے کر پیکر آدم بنایا. اور جب پیکر میں روح پھونکی تب ہم نے سجدہ کرایا، مسجود ملائکہ بنایا. تو روح میں کمالات تھے مگر وجود کمال کمال نہیں ہے، ظہور کمال کمال ہے. جب آئینہ کمال روح کا جسم پیکر بشری سے جب روح ملی ہے تو کمال آدم پیشانی سے وہ انوار جو ہم نے رکھے تھے، وہ روح نورانی جو رکھی تھی پیکر آدم میں، جب ظہور کمال ہوا تب ہم نے جو ہے وہ مسجود ملائکہ آدم کو بنایا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے تمہیں اشرف بنایا ہے. شرف وہ ہے جو خود سے مل جائے، فضیلت وہ ہے کہ جو تم کماؤ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی دلچسپی سنتے رہے تبھی مزہ آئے گا. شرف وہ ہے جو خود سے مل جائے. فضیلت وہ ہے کہ تو تم اپنے عقل کے ٹولز اور اپنے وجود کی جو توانائیاں جو اللہ نے تمہیں
कैपेबिलिटीज और एफिशिएंसीज दे के भेजी हैं, सलाहियतें, उन्हें इस्तेमाल करो तो फजीलत कहलाएगी। फजीलत मानी हमने अशरफुल मखलूकात बनाया है, अफजलुल मखलूकात तुम्हें खुद से बनना है, और हमने सलाहियत दे के भेजी है अफजल बनने की, यूं ही नहीं भेजा है तुम्हें। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ठीक है, तुम आयाते आफाक व अनफुस में गौर करो, तलाश मस्जूद में रहो, तुम ढूंढते रहो। इसका वॉल्यूम किसी ने गला टीप दिया है, थोड़ा बढ़ा दीजिए, मुझे मदद मिलती है। आप माइक के पास जिसका कान हो वो वहां से वो हट जाए, माइक न कम करे। एक सलवात और मोहम्मद व आले मोहम्मद घुमा दे उसको। एक और सलवात। आप सबका कोई काम नहीं है, जो कर रहा है कर रहा है, आप सलवात पढ़े वो इधर ही मुतवज्जे रहे। तो अर्ज कर रहा था कि तुम जो हो वो इस कायनात में जाहिर है कि हमने तुम्हें अंधा तो नहीं बनाया है ना, हमने तुम्हें अक्ल का अंधा बनाया है, और ना हमने तुम्हें जाहिल पैदा किया है। जाहिल पैदा करते तो आलिम न बन पाते, या आप सुन चुके। और ये बता दूं, अल्लाह ने इंसान को जाहिल कहा है, मगर कब कहा है? आज अब देखिए आप कितना आदिल है वो, पैदा करते हुए नहीं कहा कि हमने जाहिल पैदा किया है। नहीं, अगर जाहिल पैदा करते तो अक्ल न देते, अक्ल दी है तो जाहिल कहाँ का है? अक्ल है तो जाहिल है ही नहीं। मगर जब अक्ल देने के बाद और सिन्न शऊर बुलूग को पहुंचने के बाद और अपनी तहकीक से तकलीद आबा और अजदाद और धर्म के ठेकेदार और मुल्लाओं, मौली साहब और धर्म गुरु वगैरह सबसे बेनियाज होकर जब तुम डायरेक्ट हमको परखने चले, यानी हमने अक्ल दी थी ना, तुम आयतों में गौर कर रहे थे, और सारे इत्माम हुज्जत हो जाने के बाद भी जो जिद पे ठहरा रहे, अब अल्लाह कहता है ये जाहिल है। और फरमा रहे पैदा करने के पैदा करते ही जाहिल नहीं कहा है। जो अक्ल है तो जाहिल नहीं हो, और फिर अक्ल हो के भी अक्ल वाला काम ना करो, अब जाहिल हो, अब जाहिल हो, अब हैवान से बदतर हो। हम कल अनाम बल हम अजल, ये चौपाए हैं बल्कि उससे भी ज्यादा गुमराह हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आपने गौर फरमाया कि अल्लाह कह रहा है कि ठीक है अभी ना आओ, गौर करो, और अभी तुम हमारे नाम रख रहे हो, तुम्हारे नेहा खाने दिल में वो तराना बुलंद हो रहा है, हम महरम हैं, हम, तुम बोलो ना बोलो, हम तो बेसौत की आवाज़ों के भी महरम हैं, हम खालिक हैं, हम वारिदात क़ल्बी भी जान रहे हैं, हम दिल में करवटें लेने वाली तमन्ना और आरजुओं के भी राजदार हैं। हमसे कहाँ छुपेंगे ये ऐसे कहाँ के हैं, हमसे कहाँ छुपेंगे वो ऐसे कहाँ के हैं। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे दिल में और तुम्हारे वजूद के अंदर जो है, और तुम्हारे खमीर के अंदर वो तड़प पैदा हो रही, तलाश मस्जूद में हो। और जब तक के पुकारो ना, ये तो तुम्हारी कमजोरी है ना, कि जब तक के जज्बात को लफ्जों में न डालो, तुम्हारे ज़ौक़ तगज़्ज़ुल और इश्क को तस्कीन नहीं होती है। जब तक के जज्बात को लफ्जों में न डालो, तुम्हारे ज़ौक़ तगज़्ज़ुल और ज़ौक़ मोहब्बत को तस्कीन नहीं होती है। नहीं, अगर तुम अकेले होते तो सदा बसहरा होके रह जाती, बोलते ही ना। यही तो सबब है कि जब हम थे कोई ना था, कोई ना बोला, हमारा नाम भी ना था, हू का सन्नाटा था, कोई बोलने वाला ही न था, कोई मुनिसो हमदम मशीयत ही न था, कोई राजदार मशीयत ही न था, कोई प्यार से हमें अल्लाह कहने वाला ही न था। तो जब कहने वाला नहीं था तो हमारा नाम कहाँ से आया? इसीलिए समझ लो हमारा नाम वाम कुछ नहीं है, ये तुम्हारी मजबूरी की वजह से हमें अपना नाम रखना पड़ा, वरना हमारा नाम रखना तो हमारी तौहीन है। सलावत पर मोहम्मद। और यही कम्युनिकेट करने के लिए तुमने लफ्जों को ईजाद किया। जो सोच रहे हो, अगर अपने बनी नौ और अपने जैसे इंसानों के साथ तुम्हें शौक ना होता शेयर करने का अपनी फिक्र को, कि जब तुम सोच रहे हो वो दूसरे को भी महसूस कराएं ताकि वो भी मजा ले। इसीलिए गूंगा जो है परेशान रहता है बेचारा, है बकौल सूरदास के, जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर ही भावे, बता ही नहीं पा रहा है कि मीठा है। तो हमने तुम्हें नुत्क दिया है, तुम्हें शौक भी बहुत है बोलने का, जरूरत ना हो तब भी बोल देते हो, है ना? जहां बोलना चाहे वहां मुजरिमाना खामोशी भी करते हो। हाँ, बड़े बड़े कलाकार हो तुम, जुब्बो दस्तार से फरेब देते हो,
ٹوپی شیروانی سے امام قبا سے جہاں بولنا چاہے وہاں نہیں بولتے ہو، مجرمانہ خاموشی، جہاں نہ بولنا چاہے وہاں پک 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 چینلوں پہ آ کے بولتے ہو. تو تمہارا حال ان احمقوں سے زیادہ اچھا تھوڑی نہ ہے کہ جو ہم کو الٹے سیدھے ناموں سے پکارتے ہیں، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں. اگر مخلص ہے، مکار نہیں ہے، جھوٹے نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور دھرم کے ٹھیکیداروں کے آگے تسلیم و ڈیووٹڈ نہیں ہے، تو ہم ان کے اس کافرانہ خلوص کی قدر کرتے ہیں. کافرانہ خلوص کی. صلوات بر محمد و آل محمد. بند نہ کرو، بھر دو. ایک اور صلوات سے نواز دے بر محمد و آل محمد. تو اب یہ تمہاری کمزوری ہے کہ تم جب تک کہ بڑی توجہات خاص اپنی، یہ تمہاری کمزوری ہے کہ تم تعبیر مافی ضمیر کے لیے تم سوچ رہے ہو جو محسوس کر رہے ہو. یہ کمیونیکیٹ کرنے کی تمہاری پرابلم ہے، ارسال و ترسیل کی پرابلم ہے کہ تم نے لفظوں کو ڈال لیا. الفاظ پہلے تھوڑی نہ ہے، معانی پہلے ہے. الفاظ ہوتے ہی نا اگر تم دوسرے کو محسوس نہ کرانا چاہتے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. دوسرے کو محسوس کرانے کے لیے ہر معانی، یعنی جو چیزیں فزیکل ورلڈ میں یعنی ایکسٹرنلی ایگزسٹ کرتی ہیں، میٹا فزیکل طبیعیات دنیا ہو یا طبیعیات کی دنیا ہو، اس میں جو بھی وجود ایگزسٹ کرتا ہے ہماری مخلوق ہے. تم نے اس کے پہل نام رکھنے شروع کیے، اور نام بھی تم نے جو ہے وہ ہمارے الہام کی طرف سے رکھے ہیں. ورنہ ہر زبان کسی کی اوقات نہیں ہے کہ زبان بنائے. اگر انسان خود زبان بنائے گا تو 10 20 40 50 100 سال کے اندر وہ زبان مر جائے گی. زبانوں کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری طرف سے اشارہ اور الہام تھا اس پہلے واضح لغت کا کہ جس نے زبان کے الفاظ کی بنیاد رکھنی شروع کی. ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ زبان مر جائے گی جب تک ہمارا اشارہ جس چیز سے ہمارا لنک نہ ہو وہ نامراد ہوتی ہے اور اس کو حیات نہیں ملتی ہے. جس کا ہم سے کنیکشن ہوتا ہے اسے زندگی ملتی ہے، چاہے بظاہر گلا کٹ جائے. اگر ہم سے کنیکشن ہے تو شہید جاوید ہوتا ہے، امر ہو جاتا ہے. تو زبانیں بھی امر ہوتی ہیں، الفاظ بھی شہید ہوتے ہیں، الفاظ بھی شہید ہوتے ہیں. جیسے ابھی اسی فرش ازا پہ میرے الفاظ کے کٹ کٹ کے جنازے سماعتوں کے مقتل میں گر رہے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کوئی تعریف نہیں کی تھی میں نے. تو الفاظ دیکھیے اب یہ انسان کیا کرتا ہے، ہمیں محسوس کرانا ہے. دیکھیے اللہ کے نام کی بات ہو رہی ہے نا، تو اب کیا ہے، جوش نے اسی لیے کہا کہ خوبان معانی پہ چھری چل جاتی. خوبان معانی پہ چھری چل جاتی انسان اگر الفاظ نہ کرتا ایجاد. معانی کے جو خوباں ہیں، جو حسین ہیں، وجود ہیں، ان پہ چھری چل جاتی ہے، مقتل ہو جاتا، کٹ جاتے بیچارے، نیست و نابود ہو جاتے اگر انسان الفاظ نہ ایجاد کرتا. تو لفظوں کے چھلکے ہیں، یہ حقیقت میں جو سوچا ہوا ہوتا ہے ذہن میں، یہ گودا ہے، یہ لب ہے، یہ معانی ہے، یہ پیور ہے. یہاں کچھ نہیں ہے ابھی مگر اریاں الفاظ کو، اریاں معانی کو لباس الفاظ پہنا کر اور معانی کے لب اور گودے پر الفاظ کے چھلکے چڑھا کر انسان اپنے جو اسٹور ہے، جو ریٹنا پہ ہے اور اس کو اسٹور کیے ہوئے ہے، اس معانی کو مناسب الفاظ. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ جو ہے وہ معانی تو سوچ رہے ہیں، بالکل صاف صاف یہ کہنا چاہ رہے ہیں مگر لفظ نہیں مل رہا ہے. کہتے ہیں نا لفظ نہیں مل رہا ہے. دیکھا، چھلکا نہیں مل رہا ہے، لباس نہیں مل رہا ہے. چھلکا نہیں ملے گا تو بولیں گے کیسے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی دماغ سے دماغ گودا سفر نہیں کرتا، دماغ سے دماغ معانی سفر نہیں کرتے، بلکہ لباس پہنا کے لفظوں کا چھلکا چڑھا کے تاکہ باہر کی ہوا کی کہیں نظر نہ لگ جائے، تھپیڑے نہ لگ جائے، کہیں تحریف نہ ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب یہ وہاں سے لباس پہنا کے اور وہ اپنے متخیلہ سے لا کر اور وہ زبان کے اوپر وہ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، لفظ جو ہے یہاں سے ڈھلے اور اس نے زبان کو، ہونٹوں کو ہلا کے اس کو اس کمان سے رہا کر دیا. تیر وہ فضاؤں میں چھلکے کے ساتھ گودا چلا اور وہ پہنچا سماعت سے ٹکرایا. ابھی دونوں ملا ہوا ہے، جس کو یعنی اپنے ہم جنس اور اپنے ہم نوع بنی نوع انسان کو دینے کے لیے، محسوس کرانے کے لیے اس نے یہاں سے کان سے سنا اور اس نے لے جا کے اسٹور کر دیا وہاں.
جہاں متخیلہ کے حوالے کر دیا اور متخیلہ نے وہاں ایک پروسیس کی، فوراً جو ہے وہ معانی کے گودے سے چھلکے یوں جلدی جلدی الگ کیے، الفاظ بے قیمت ہو گئے، معانی اسٹور کر لیے. دیکھیے معانی سے معانی پہنچے ہیں مگر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے لفظوں کی ضرورت ہے. تو جب ان معانی کو ضرورت نہیں ہوتی الفاظ کی، اگر ایک دوسرے سے کہنا نہ ہوتا تو میں خالق معانی کو لفظوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں خالق الفاظ کو لفظوں کی کیا ضرورت ہے؟ خالق کائنات کو لفظوں کی کیا؟ میرا نام رکھنا میری توہین ہے، اس لیے کہ ہر نام جو ہے وہ ایک اشارہ ہوتا ہے پوشیدہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی تو آپ ہیں تو ہم نے کہا یہ دیکھیں یہ بھی اشارہ ہو گیا، اور اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کا نام لیا، یہ بھی جو ہے وہ بغیر انگلی اٹھائے اشارہ ہو گیا. اور جہاں اشارہ ہو جائے میں دیکھیں اسم و مسمہ جو کہلاتے ہیں، اسم یعنی نیم، مسمہ جس پرسنالٹی کا نام ہے، اسم و مسمہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو آپ ہیں وہ آپ کا نام تھوڑی نہ ہے، وہ چھلکا ہے. جو آپ ہیں وہ جو آپ کا وجود ہے کیا وہ وہی ہے؟ نام الگ ہے، مغایرت ہے، بہت غیر ہے، چپکایا گیا ہے لا کے، مجبوری میں، شوق نہیں ہے، مجبوری میں نام رکھا گیا ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو نام الگ ہے، اسم الگ ہے، مسمى الگ ہے. تو پھر اگر ہم اللہ کے نام، اللہ کے نام جو اللہ، کیا کروں بولنا پڑ رہا ہے، انکار کر کر کے اقرار کر رہا ہوں، انکار کر کر کے اعتراف کرنا پڑ رہا ہے. اللہ کہہ بھی رہا ہوں اور اللہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی نام اللہ کی ضرورت نہیں ہے. تو نام جو اللہ پکار رہے ہیں کیا یہی اللہ ہے؟ اسی لیے ائمہ نے کہا، پانچویں امام نے کہا کہ جس نے اسم کی پرستش کی وہ مشرک ہے، جس نے اسم و مسمہ کو ملا کے پرستش کی وہ بھی مشرک ہے. توجہ کا تعلیم ہوں بھائی، آپ رخ کدھر بھی کریں، ٹیک کدھر بھی لگائیں، مگر توجہ میری طرف رہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. جس نے اسم کی پرستش کی ہے وہ بھی مشرک ہے، جس نے اسم و مسمہ دونوں کی عبادت کی وہ بھی مشرک ہے. مسمہ کی عبادت ہے، اسم کی کہاں ہے؟ اور جس نے مسمہ کی عبادت کی ہے، یعنی جس کا نام ہے اس وجود کی، وہی موحد ہے. کہاں گیا نام؟ آپ نے دیکھا کہ اگر نام کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی جائے تو آدمی مشرک ہو جائے. اللہ کو اللہ مانتے ہوئے بھی اللہ کی پرستش کر لے، یا اللہ سے اللہ کے وجود کو ملا کے. دیکھ رہے ہیں آپ اسم و مسمہ جو ہے، یعنی وہ جو صفات ہے وہ اللہ. اب عجب منزل ہے نہج البلاغہ میں مولانا نے اسی لیے کہا کہ کمال توحید اور کمال اخلاص یہ ہے کہ نفی الصفات عنہ ہو، کہ اللہ سے اس کے صفات کا انکار کر دیا جائے. یعنی یہ کہ اگر ہم کہیں کہ عالم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اور یہ سب اگر اس سب کو مان لیا جائے تو پھر کئی اللہ ہو جائیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا صفات کی نفی کرو، اس کی ہر صفت عین ذات ہے. جو اللہ ہے وہی رحمان، وہی رحیم، وہی خالق، وہی. بس نام، پھر نام الگ نام رکھے تبھی تو گنانے سے الگ الگ لگ رہے ہیں نا. اسی لیے کہا گیا خطرناک راستہ ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور اب تم جو ہو وہ تلاش میں راستے کی ہو، اور راستہ جو ہے وہ ہم نے تمہارے حوالے کیا ہی نہیں ہے. منزل ہم ہیں، جب منزل ہم ہیں تو راستہ ہم بتائیں گے، یعنی صراط مستقیم. اسی لیے منزل کی دعا بہت خاص توجہ، اسم پہ ٹھہرے رہیے گا. ہم نے اسی لیے منزل کی دعا نہیں کرائی تم سے کہ تم لوگ دعا کرو گے پروردگارہ ہمیں منزل مقصود یعنی اپنے تک پہنچا دے. نہیں، ہم نے تم سے دعا کرائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سیدھے راستے کی دعا کرو. ہم نے منزل کی تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ آئے نہیں، ڈائریکٹ جاؤ گے کیا؟ تم صراط مستقیم میرے رائٹ پاتھ پہ آ جاؤ تو تم تو خود ہی دھندناتے ہوئے منزل تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ وہ سیفسٹ راستہ ہے، شارٹیسٹ راستہ ہے، وہ رائٹ پاتھ ہے، وہ بالکل سیدھا اسٹریٹ پاتھ ہے. اس پہ آ جاؤ. مگر ایک منزل ہے کہ تم آئے نہیں ہو ڈائریکٹ، تو جاؤ گے کیسے ڈائریکٹ؟ اچھا آئے تھے تو کوئی پریشان کرنے والا نہ تھا، اس لیے کہ تمہارا امتحان ہی نہ تھا. مگر جب واپس جا رہے ہو صراط مستقیم سے ہم تک تو شیطان بیٹھا ہوا ہے، ابلیس بیٹھا ہوا ہے، تمہارے بابا آدم کا دشمن بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا ہم نے راہ بنائی ہے. اگر راہ سیف ہوتی تو اکیلے آ جاتے، مگر راہ پہ بیٹھے ہیں کڈنیپ کرنے والے، تو اب راہبر کے بغیر نہیں آ پاؤ گے. اور راہ ہم نے بنائی ہے، راہبر تم بناؤ گے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے مل جل کے بر محمد. بند نہ کرو، بند نہ کرو، ڈھاکو نہیں. ماشاءاللہ. تو راہ ہم بنائیں. جب راہ ہم بنائیں گے، منزل تک آنا نہیں ہے، راہ ہم بنائیں گے. ہم نے راہ کی دعا کرائی ہے.
24 گھنٹے میں اگر 10 بار کو یہ دعا نہ کرے تو مسلمان نہیں، دوسرا گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ 5 نمازیں ہیں، 2 رکعت سے کم نہیں ہے، ہر 2 رکعت میں الحمد پڑھنا ہے، الحمد کے اندر اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ ہر مسلمان جو ہے وہ دن میں 24 گھنٹے میں 10 بار یہ دعا کرتا ہے، راہ کی دعا ہے۔ ایک دعا دکھا دیجئے کہ اللہ نے قرآن میں کہا تم لوگ دعا کیا کرو کہ پروردگارہ ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ سیفسٹ ہے یہ راستہ ہے صراط المستقیم، اس پہ آؤ۔ اور اس پہ یرغمال بنانے کے لیے شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، ابلیس بیٹھا ہوا ہے، تو جب راہ سیف نہیں ہے تو راہبر کی ضرورت ہے۔ تو راہ تک تو تمہیں بنانے کا اختیار نہیں ہے، راہبر تم بناؤ گے، ہیں راہ ہماری ہے، راہبر تم بناؤ گے۔ خود سیدھے چلنے کی اوقات نہیں ہے اور راہبر بنو گے۔ بننے کے بعد پہلے ہی خطبے میں کہو گے کہ وَاعْلَمُوا أَيُّهَا النَّاسِ أَنَّ لِي شَيْطَانًا يَعْتَرِينِي أَحْيَانًا۔ بننے کے بعد پہلے ہی خطبے میں کہو گے لوگوں سمجھ لو، بعد میں نہ ہم کو بلیم کرنا، ہمارے لیے بھی ایک شیطان ہے جو ہمیں بہکاتا رہتا ہے، اکثر بہکا دیتا ہے، یعترینی احیانا، وقتاً فوقتاً بہکاتا رہتا ہے مجھے بھی شیطان۔ جب میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلنا، اور جب میں ٹیڑھا چلوں سیدھے راستے سے تو مجھے سیدھا کر دینا۔ ارے ہدایت مآب، اے ہدایت مآب، آپ کے دل داغدار میں حسرت رہبری کس لیے ہے؟ اما جو لوگ آپ کو سیدھا کر لیں گے وہ آپ کو پیچھے کر کے آپ کے آگے کیوں نہ چلیں گے؟ بھائی ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے دنیا کے بنائے ہوئے رہبر کہ اپنے معمومین اور اپنے ماتحتوں سے کہتے ہیں بھیا سیدھا کر دینا۔ یہ چالاکی ہے تاکہ بلیم نہ ہو۔ جیسے خیبر میں علمدار کہہ رہا تھا اس لیے بھاگا کہ لشکر بھاگ گیا، لشکر نے کہا کہ علمدار بھاگ گیا تو ہم تو نہ بھاگ جاتے۔ یہ بلیم گیم چل رہا ہے 1400 سال سے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو اب ہمارے نام کون رکھے گا؟ تم نہیں رکھو گے۔ یہ بات اور ہے کہ ابھی تمہیں سلیقہ نہیں ہے، اب تم ہماری تلاش میں ہو، محسوس کر رہے ہو، آیات آفاق و انفس میں اپنے خانہ دل میں ہمیں محسوس کر رہے ہو، تو پھر وہ تو تمہاری کمزوری ہے کہ جب تک پکار نہ لو، محبوب کا جب تک نام نہ رکھو تمہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ اشعار کہتے ہو، غزل کہتے ہو، ہے کہ نہیں ہے، تشبیب کہتے ہو، محبوب کی جب تک تعریف نہ کرو تمہیں مزہ ہی نہیں آتا، اور اسے خوش کرنے کے لیے۔ مگر محبوب کو اتنا تو سلیقہ ہوگا چاہنے والے کو بھی کہ ایسے الفاظ سے نہ پکار لے محبوب کو کہ محبوب اور روٹ جائے۔ اس لیے محبوب کے مزاج شناسی کے بغیر اس کی مدح کرنا بھی آگ سے کھیلنا ہے۔ ہم تعریف کرنے چلے وہ اور روٹ گیا، ارے یہ مقصد نہیں تھا، نہیں اور نہیں، محبوب کا مزاج شناس ہونا چاہیے۔ کیا پسند ہے محبوب کو؟ ہائے ہائے عجب منزل ہے، کیا پسند ہے، کون سے الفاظ پسند ہے محبوب کو؟ تو اگر ہم تک آؤ گے جو ہماری معرفت ہوگی تو وہی پکارو گے جو ہم نے کہا ہے۔ مگر تم نام رکھ رہے ہو، کوئی کہہ رہا ہے ایل، کوئی کہہ رہا ہے گاڈ، کوئی کہہ رہا ہے ایشور، کوئی کہہ رہا ہے پرماتما، کوئی کہہ رہا ہے بھگوان، کوئی کہہ رہا ہے ہو، کوئی کہہ رہا ہے علت العلل، کوئی کہہ رہا ہے صانع کائنات، کوئی کہہ رہا ہے خالق کائنات۔ ٹھیک ہے رکھ لو، کوئی کہہ رہا ہے جوہر۔ یہ تمہارا اپنا اپنا سلیقہ ہے، یہ تعبیر مافی الضمیر کی مجبوری ہے۔ رکھتے رہو نام، ہم نام سے مطلب ہی نہیں ہے ہمارا۔ تمہارے بدل بدل کے نام پکارنے سے کیا میری حقیقت میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ یہ تو تمہارا اپنا اپنا سلیقہ ہے، اور اب جب آؤ گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ نام میرا کیا ہے، اور یہ نام کیا کس منزل پر ہے۔ اسے ہماری ذات کا ترجمہ نہ سمجھ لینا، یہ ہمارا نام وام کچھ نہیں ہوتا، مگر ہم نے تمہاری مجبوری کے بغیر پکارے ہوئے۔ تم کہتے ہو ذکر، جیسے ہی ذکر شروع کرو گے اور پہلے کہو گے یا اللہ، کوئی تو نام ہونا چاہیے، ورنہ ناموں سے الفاظ سے ہمارے ذکر کا کیا تعلق ہے؟ یہ تھرڈ کلاس کا ذکر ہے کہ جہاں الفاظ ہوتے ہیں۔ جب ذکر اپنے کلائمیکس کو پہنچتا ہے تو الفاظ غائب ہو جاتے ہیں۔ اے کاش کے محسوس کرتے، پشتینی مجلس سننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڈھے کھونسٹ بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے علماء جو میں دادا کے برابر تھے، اور آج بھی کہتے ہیں کیا مجلس پڑھتے تھے۔ ابے سنو تو سمجھ میں آئے، لاؤ کیسٹ نکال کے لاؤ، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ارے یہ مضامین بزرگ بھی بڑی مشکل سے چھوتے تھے، یہ نہیں مطلب ہے کہ عالم نہیں تھے، پبلک پہ اتنا بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو میری ڈھٹائی کہہ لیں یا حماقت معابی کہ جتنا آپ کو اپنے اوپر اعتبار نہیں، اس سے زیادہ ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔
میں نے عرض کیا کہ ذکر کی تھرڈ بالکل گری ہوئی کوالٹی یہ ہے کہ لفظوں میں کہا جائے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. لفظوں کی ضرورت ہی نہیں اس کو. روح ہے ذکر یہ ہے کہ لفظ غائب ہو جائیں. جب یہاں پہ یاد خدا ہوگی تو الفاظ کیسے؟ کس کو سنانا ہے؟ اسے سنانا ہے. وہ آوازوں کو محتاج ہی نہیں ہے, وہ تو واردات قلبی کا محرم ہے. اسی لیے ذکر کہتے ہیں, یہ ذکر جو ہے وہ قلب فعل ہے, قلب عقل ہے. توجہ, ذکر اسی لیے کہتے ہیں یاد کرنا. یاد کرنے میں لفظوں کی ضرورت کیا ہے؟ آپ چپ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم سے کوئی ارے یاد کر رہا تھا, آپ آ گئے. کہاں کہا تھا کہ یاد کر رہا ہوں آ جاؤ, یاد کر رہا ہوں آ جاؤ؟ یہ تو پگلیٹی ہے, یہ تو ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد ہیں. اور کریں, ذکر یہ ہے کہ کوئی محرم نہیں ہے. محرم وہ ہے جو لفظوں کا محتاج نہیں ہے, کہنے کا محتاج نہیں ہے, بلکہ وہ پہلے سے جب تم نے یاد نہیں کیا تھا تو بھی جانتا تھا کہ ابھی نہیں کر رہا ہے, ابھی کرے گا, اور ابھی یاد کرے گا, ابھی بھول جائے گا. اس کے بعد پھر جب کوئی ٹہو کے مصیبت پڑے گی پھر یاد کرنے لگے گا. آرام میں ہوگا بھول جائے گا, مصیبت آئے گی پھر یاد کرنے لگے گا. وہ سب جانتا ہے بھائی. تو آپ اس نے کہا کہ میرا نام یہ تمہاری مجبوری ہے, کیونکہ ہر طرح کے بندے ہیں میرے نا, کچھ لفظوں کے محتاج ہیں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ قرآن جو ہم نے بھیجا ہے, یہ کون کہتا ہے کہ حقیقی قرآن ہے جو تم پڑھتے ہو؟ یہ میری مجبوری نہیں ہے, تمہاری مجبوری ہے. ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں کیسے کہیں؟ اسی لیے جن سے ہمارا رابطہ بغیر لفظوں کے ہے, وہ پہلے سے بولتا ہوا قرآن ہے. اسی لیے قلب مصطفیٰ پہ ہم نے معانی پہلے نازل کیے ہیں. یہ شب قدر میں معانی نازل کیے ہیں. الفاظ 23 سال میں تمہارے لیے نازل کیے ہیں, محمد کے لیے نہیں. بڑی عجیب منزل ہے. ہم نے معانی ونزل بہ الروح الامین علی قلبک. اسی لیے قرآن کے 2 نزول ہیں, ایک نزول دفعی ہے, ایک نزول تدریجی ہے. یکبارگی نازل ہونا, یکبارگی کیا ہے؟ مفاہیم قرآن, قلب محمد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قلب محمد, یہ یہاں ہم نے مفاہیم معانی نازل کیے ہیں. اس کا وجود خود قرآن ہے, وہاں لفظوں کی ضرورت نہیں ہے. اب جو یہ لفظ نکل رہے ہیں, یا سمجھ لو وہاں سے آ رہے ہیں یہاں, یا یہ سمجھ لو کہ یہ جو قرآن نازل ہو, کہتے ہیں نازل ہوا, یہ آیت نازل سنا دی, یہ بتا دے کہاں سے ہے؟ یہ محمد کے اندر سے نکل کے محمد کے باہر آ رہا ہے تو قرآن بن گیا. یہ اندر سے باہر کا سفر ہے خالی, جسے تم قرآن کہہ رہے ہو. تو مفاہیم ہم نے معانی نازل کیے ہیں, محمد کو الفاظ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ہمارے محرمان خلوت ہیں وہاں الفاظ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ہم چاہیں وہ جانے, جو وہ چاہیں ہم جانے, جو وہ چاہیں ہم کر دیں, جو ہم چاہیں وہ کر دیں. جو ان کی مشیت وہ ہماری مشیت, جو ہماری مشیت وہ ہماری مشیت. آیت پڑھ رہا ہوں بھائی, وما تشاؤون الا یشاء اللہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. الفاظ جو ہم نے ڈالے ہیں تمہارے لیے, میرے خاصان خدا, میرے خاصان محرم جو خلوت جو ہیں, میرے رازداران خلوت جو ہیں, جہاں لفظوں کی گنجائش ہی نہیں تھی, ضرورت ہی نہیں تھی. یہ ہم نے تمہارے لیے اپنے نام رکھے ہیں, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو نام سے پکارنا چاہتے ہو تو پکار لو, ورنہ یہ قرآن جو تمہارے درمیان ہے, کیا یہی اصلی قرآن ہے؟ کیا یہی ہمارا کلام ہے مرزا صاحب؟ یہ کیا یہی ہمارا کلام ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہمیں آپ کا نام یاد ہے, مگر ہمیں اچھی طرح یاد ہے. صلوات پڑھے پیچھے رہتے ہیں ماشاءاللہ. بس بات کو سمیٹ رہا ہوں, بات تو بہت دور تک جا رہی ہے, لیکن نہیں, اس کو میں قابو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے, یہ کیا یہی قرآن حقیقی ہے؟ یہی اصلی وجود ہے؟ یہ لفظوں میں لکھا ہوا ہے. اچھا, قاری صاحب پڑھنے لگے, ابھی یہ پڑھ رہے تھے, دیکھ کے پڑھ رہے تھے, چلو دونوں وجود آ گئے. دیکھ کے پڑھ رہے تھے, لکھا ہے, یہ مکتوبی وجود ہے, کتبی وجود ہے, ریٹن. یہ پڑھ رہے تھے, یہ ملفوظی وجود ہو گیا, اسپوکن, لفظی وجود. 2 وجود ہو گئے نا. تو یہ جو مطبع نول کشور سے چھپی ہوئی یہ قرآن جو تھا,
یہ جو لکھا ہوا تھا یہی قرآن ہے اصلی؟ یہ جو سیاہی سے یہ الفاظ بنے الف ب ت س ج م خ یہ بنے ہی نہیں تھا؟ یہ بنے ہی نہیں تھے الفاظ تب بھی قرآن تھا؟ یہ کتاب و کاغذ و قلم کچھ بنے ہی نہیں تھا تب بھی قرآن تھا؟ وہ کون سا قلم تھا؟ نون والقلم، کچھ تھا ہی نہیں، کچھ نہ زمان و مکان، کچھ تھا ہی نہ ٹائم نہ اسپیس، قلم کیسا؟ کون سا قلم؟ یہ سمجھنا پڑے گا، یہ قلم تھوڑی نا۔ تو جب یہ قلم وہ قلم نہیں تو یہ قرآن وہ قرآن کیسے ہو جائے گا؟ اسی لیے ہر شے کے چار وجود ہے۔ دیکھیے نام خدا کی بات آ رہی ہے، بہت کچھ پڑھنا تھا لیکن نہیں، سمیٹ رہا ہوں، بس یہیں پر ختم کروں گا بات۔ ہر شے کے چار وجود ہیں۔ آپ نے زبان سے کہا عروج الحسن، دوسرے نے سنا سمجھ گئے۔ عروج الحسن کی کوئی، اس نام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ نے پہلی بار جانا کہ حضور کا اسم گرامی ان کا عروج الحسن، آپ نے رکھ لیا، اسٹور کر لیا، شکل جو ہے کیپچر کر لی، ریٹینا پہ بن گئی، نام بھی متخیلہ میں جا کے اسٹور کر دیا، حافظہ اچھا تھا، کئی سال بعد نظر آئے کہنے لگے یہ عروج الحسن صاحب ہے۔ تو زبان سے عروج الحسن کہا تو کیا یہ زبان سے جو عروج الحسن آپ نے کہا یہی میں ہوں؟ نہیں۔ اب ہم نہیں ہیں، آپ نے کہا مجلس کون پڑھیں گے؟ عروج الحسن۔ تو آپ نے زبان سے کہا عروج الحسن، کیا یہی عروج الحسن ہے؟ لیے پڑھوا لیجیے پھر۔ آپ نے زبان سے اعلان کیا تو عروج الحسن کیا یہی ہے؟ یہ وجود لفظی ہے، اور اگر یہی ہے تو پڑھوا لیجیے۔ آپ نے پرچے پہ لکھ کے اشتہار میں عروج الحسن پڑھیں گے، یہی ہم ہیں، تو رکھ دیجئے پرچہ، بولنے لگے گا، پرچہ کٹ جائے گا، بولے گا نہیں، کٹ جائے گا، بولے گا نہیں۔ اچھا، عروج الحسن جیسے ہی زبان کان نے سنا یا پرچے پہ پڑھا ہوا دیکھا، ہم تو نہیں آئے نا ابھی سامنے، ابھی تو ہفتہ بھر باقی تھا مجلس کا، مکمل آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اگر ایک بار دیکھا ہے، نام کے اسم مسمى ملا کے اگر دیکھا ہے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں آیا کہ عروج الحسن وہ چشمہ جو بار بار اپنا ماما صحیح کرتے ہیں، وہ چشمہ کبھی کبھی صحیح کرتے ہیں اور کبھی کبھی داڑھی بھی صحیح کرنے لگتے ہیں۔ ایک ہماری باڈی لینگویج جو کچھ بھی ہو، یا بولنا، یا اتنی رمانیز بولتے ہیں کہ بعض الفاظ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں نا، ہوتا ہے نا۔ ایک مجلس میں 4 مجلس پڑھ دیتے ہیں، اتنا میٹر انڈیل دیتے ہیں، ہے نا۔ یہ سب کمیاں ہیں ہماری، اچھائیاں نہیں ہے بھائی، یہ بے ہنری کہلاتی ہے۔ ورنہ اچھے خطیب جو ہیں اتنے میٹر کو ایک اشرے میں چوس چوس کے، کچھ آپ کے نعرے، کچھ ان کی مسکراہٹیں، کچھ 2-4 مثالیں، ایک موٹا جملہ بول دیا 15 منٹ کے بعد 3 بار بولا، مجلس ہو گئی۔ یہاں مسلسل تابڑ توڑ موٹے موٹے جملے بول رہے ہیں، اے کاش کہ آپ ہضم کر لیا کریں، ایک صلوات پڑھیں کر محمد محمد۔ اللہ کی بات ہو رہی ہے بھائی، ہم یہاں تک آئے ہیں۔ آپ نے سنا عروج الحسن بولا، یہ میرا وجود لفظی ہے، میں نہیں۔ آپ نے لکھا اشتہار پہ دیکھا عروج الحسن مجلس پڑھیں گے، یہ وجود کتبی مکتوبی ریٹن ہے، یہ میں نہیں۔ کوئی واسطہ میرا اس سے نہیں تھا، واسطہ بنایا گیا ہے۔ اگر یہ جڑا رہے گا ہم سے تب تو اس کی حیثیت ہے، ورنہ نتھنگ۔ آپ سے کے سامنے نام لیا گیا یا آپ نے پرچے پڑھا، ایک تصور میرا آیا، آپ کے ذہن میں آیا، یہ کہو یہ میں نہیں ہوں، یہ وجود ذہنی ہے میرا۔ وہ وجود لفظی تھا عروج الحسن، یہ لکھا تھا عروج الحسن، وجود مکتوبی ہے، ریٹن کتبی، پڑھایا، سنا آپ نے، ذہن میں جو بھی امیج آئی، یہ ہے وجود ذہنی، یہ ہم نہیں ہیں۔ اگر وجود ذہنی کو اصلی مان لیا جائے تو وہی میں کہوں گا کہ علی بھائی کو چاہیے تھا مجھے سوچ لیتے اور شروع کرا دیتے مجلس۔ یہ بڑی بحثیں ہیں فلاسفرز بڑی بڑی کتابوں میں۔ چوتھا وجود، یہ 3 وجود ہو گئے، چوتھا کون ہے؟ وجود عینی یا وجود اصلی، یعنی کہ لو یہ آ گئے، یہ لو شروع کر دی قابلیت معابی، یہ ہے عروج الحسن۔ دیکھا آپ نے 4 وجود ہیں، 3 کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک چوتھے کے وفادار نہ ہو،
جب تک چوتھے سے رشتہ استوار نہ ہو وفاداری کے ساتھ آخری وقت تک، ادھر رشتہ ٹوٹا ادھر کوئی اوقات نہیں ہے تینوں کی. ارے اب ہم نے سوچا کہ ہم آپ کیا سوچ، دیکھیں آپ دیکھیں سوچ بھی عجیب عجیب ہوتی ہے. ہم کچھ کہہ رہے ہیں آپ کچھ سوچ رہے ہیں. صلوات. یہ طاہر جرولی صاحب آل اللہ مقامہ، اللہ کروٹ کروٹ چین نصیب کرے. کیا مخلص ذاکر تھا، وہ اس طرح کا مزہ لیتے. دیکھیں میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچ کا نہیں. نہ جانے آپ کیا سوچ رہے ہیں. صلوات بر محمد اور کبھی کبھی وہ اس طرح کا مزہ آپ کو دینا چاہتے تھے مجمع کو، اور مجمع متوجہ نہیں ہوا تو انہیں کہنا پڑتا تھا ارے بھائی میں کچھ کہہ گیا. تب مجمع جاگتا تھا تو پھر وہ لیٹ پیمنٹ ہوتا تھا داد واد کا. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اتنی پھسپھسی صلوات خطیب الایمان کا نام لینے کے بعد. آپ نے محسوس کر لیا، میں بات کو تمام کر رہا ہوں کہ یہ چار وجود ہیں. فلاسفہ میں بحث ہمیشہ فلاسفرز میں ہوتی رہی کہ یہ وجود عینی جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اصلی ہے، یہ وجود ذہنی اصلی ہے. ایک گروپ ہے باقاعدہ ایسا گزرا ہے، آج بھی ہے، کہ کہتے ہیں وجود عینی جو سامنے نظر آ رہا ہے فزیکل ورلڈ میں کچھ نہیں ہے، یہ عکس ہے. کاہے کا؟ وجود ذہنی کا. ذہن میں جو کوئی وجود ہے یہ اس کا عکس ہے، یہ اس کا فوٹو ہے جو پوری کائنات ہے. بات ان کی ہے کسی حد تک صحیح، مگر ہر ذہن کی سوچ نہیں ہے یہ کائنات. میں کیا سمجھ، ہر ذہن کی کا عکس نہیں ہے یہ. اب ذہن اس کو آپ کہہ دیں وہی ارادہ خدا کہلاتا ہے. جسے فلاسفر نے ذہن کہا ہے وہی ارادہ خدا ہے، کن فیکون. تو اس کا ارادہ پہلے ہے، کائنات بعد میں ہے. کائنات کا وجود نقلی ہے، اللہ کا ارادہ اصلی ہے، کن فیکون. ہر ذہن نہیں فلاسفر صاحب. بہت سے ذہن کہنا غلط ہے، وہی کہہ رہے ہیں سلیقہ ہو تو ذہن نہیں کہو گے. اللہ نے کہا ہے ذہن نہ کہنا ہم کو، لیکن اب وہ فلاسفر ہے تو بیچارہ کہہ رہا ہے. اللہ کا اللہ نام بھی نہیں مان رہا ہے، باتیں سب وہی کر رہا ہے کہ اللہ والی ہے. جو سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو دو فلاسفر کا وہ آ گیا. تھوڑا سا بچوں کو یہاں پر مسکرانے کا موقع دے دیں. گھنٹوں بحث کر رہے تھے، پسینے پسینے ہو گئے. یہ کہہ رہا تھا یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، مثلا یہ جو مائک ہے یہ اصلی ہے. وہ کہہ رہا تھا نہیں، جو ذہن میں سوچ رہے ہیں مائک وہ اصلی ہے، یہ اس کا عکس ہے، فوٹو ہے، الیکٹروسٹیٹ ہے اس کا. تھک گئے جب تو کہنے لگے ہمیں چلو بحث تو چلتی رہے گی ہم لوگوں کی، ریسٹورانٹ چلا جائے، چائے وائے پی جائے. کہ گھنٹوں گزر گئے، کہیں گے بھائی اب بھوک لگی ہے. تم کا 2 ابلے انڈے کا بھی آرڈر دے دیا. چائے آ گئی، 2 ابلے انڈے آ گئے. ایک صاحب جو کہہ رہے تھے کہ وہی ذہنی اصلی ہے، اور دوسرے کہہ رہے تھے جو سامنے نظر آ رہا ہے، یعنی میں نظر آ رہا ہوں یہ اصلی ہوں، تم نظر آ رہے ہو یہ اصلی ہے. اب جو صاحب اصلی کو باہر والے کو اصلی مان رہے تھے، انہوں نے جلدی جلدی دونوں انڈے کھا لیے. طے تو یہ تھا کہ 2 آدمی 2 چائے 2 انڈے. کہ ہاں یہ کیا کیا، میں کیا کھاؤں گا؟ کہ آپ وہ اصلی والا کھا لیجئے. وہ اصلی والا آپ کھا لیجئے، دونوں کھا لیجئے بھائی. ہم نے یہ والے، ہم نے تو عکس کھایا ہے، فوٹو کھایا ہے. آپ میں کیمرے کے کھا جائیے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو بس عزیزو بات کو تمام کر رہا ہوں. اللہ اس کا نام، وجود اللہ، اسم مسمى. اچھا آئیے قرآن تک آ گئے تھے، اسی میں تو اللہ کا نام ہے بھائی. اسی کی تو آیت پڑھی، ادعوا اللہ وادعوا الرحمن. اللہ کا اور رحمان پکارو، جو چاہو پکارو. اس کے تو اچھے اچھے نام ہیں، اس کو اچھے ناموں سے پکارا کرو. تو چلو پکارنے چلے تو تیرا نام ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اب قرآن جب آیا ہے تو اب آئیے دیکھیں، جیسے میں نے وجودات اربع یعنی 4 وجود ہر شے کے ہوتے ہیں، جس میں 3 جو ہیں وہ حقیقی وجود نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصلی وجود وہی ہے جو ہے، حق جو ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ اس سے
رشتے ہیں، نسبتیں ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایگزسٹ کر گئے، ورنہ ان کی کا نہ کوئی کام تھا، نہ یہ مقصود تھے، نہ یہ ایم تھے، نہ یہ ٹارگٹ تھے، نہ یہ ہدف تھے، نہ ان کی کوئی اہمیت تھی، نہ ان کی ضرورت تھی. ضرورت پڑی تو وجود میں آ گئے، اور جب تک ان کے معانی نکلیں گے، جب تک کہ وہ اصلی معانی سے جڑے رہیں. بھائی یہی تو ہے. بھائی آپ نے جیسے قرآن ہے، میں نے قرآن ہی کی بات لے کے چلا تھا، تو اب اگر ہم کہیں قرآن یہ لفظی وجود ہے، اگر اصلی وجود سے اس کا رشتہ نہ ہو، اگر یہ امانت داری کے ساتھ وہاں تک نہ پہنچائے، یہ کام نہ کرے، تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی. بات تمام ہے. بھائی لکھا ہوا قرآن تو یہ قرآن تو ہے نہیں، یہ وجود کتبی ہے. لکھا ہوا وہ لفظی تھا، یہ کتبی ہے. اب اگر یہ اپنے میں ٹھہرے رہے تو ہم کہیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، یہ تو ہندو کے یہاں بھی چھپ رہا ہے اور وہ کوئی جلا بھی رہا ہے، تو کیا قرآن جل گیا؟ بھائی توجہ کا طالب ہوں. تو ان کا نہیں، یہ کتبی جو ہے اس کی حیثیت اس لیے ہے کہ یہ عینی کی طرف اشارہ کرتا ہے، موصل الی العینی ہے، یعنی یہ پہنچاتا ہے عینی تک. صراط مستقیم بھی حیثیت یہی ہے کہ منزل تک پہنچائے، اس لیے ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ادھر پہنچاتا ہے، ادھر گائیڈ کرتا ہے جو اس سے بھی زیادہ سیدھا اور مضبوط ہے. اس کا مطلب یہ جو قرآن یہاں موجود ہے یہ منزل نہیں ہے، یہ پہنچائے گا کہیں. بولا تو کتبی ہے، بولا تو لفظی ہے، لکھا تو کتبی ہے. اور قرآن کچھ سوچا، جو بھی آپ کے ذہن میں آیا وجود ذہنی ہے، یہ اصلی ہے ہی نہیں قرآن. اور یہی تینوں وجود ہمارے درمیان ہیں. قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ وجود لفظی ہے. قرآن چھپا ہوا ہم نے دیکھا، یہ وجود کتبی ہے. قرآن 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 کہا تو یہ حد سے حد وجود ذہنی ہے. اور وجود ذہنی بھی یہ پکا نہیں ہے جب تک کہ آپ اصلی قرآن کو نہ دیکھ لیں. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہمیں بتائیں بڑے بڑے فلاسفر اور ملا لوگ کہ ہر شے کے 4 وجود ہیں. ملا تیرے 3 وجود الگ ہیں، ایک اصلی وجود تو ہے، تو قرآن کے 3 وجود تو سامنے ہیں، مگر وہ اصلی قرآن کا وجود کہاں ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزوں بات کو تمام کر رہا ہوں. اسی لیے قرآن نے 2 جگہ اشارہ کیا کہ اصلی قرآن کہاں ہے. ایک جگہ کہا کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ ہمارے قرآن کی روشن آیتیں ہیں. یہ کہاں ہیں؟ ان کا وطن کہاں ہے؟ ان کا اصلی وجود کہاں ہے؟ یہ ان کے سینوں میں ہے کہ جو ہمارے پاس سے علم لے کے آئے. یہ اصلی ہے. اور پھر سورہ واقعہ میں کھل کے اشارہ کر دیا کہ لا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم. یہ میں قسم کھاتا ہوں مواقع نجوم کی، ستاروں کی جگہوں کی، ستاروں کی نہیں، ستاروں کی جگہوں کی. ستاروں کی قسم کھاتا اللہ تو سارے ستارے محترم ہو جاتے اصحابی النجوم. اسی لیے جگہوں کی قسم کھائی ہے، یعنی جگہوں کی قسم کھائی ہے. جو اپنی جگہ پہ ستارہ اکڑا کھڑا رہ جائے وہ محترم نہیں ہے. جگہ کی قسم کھائی یعنی جگہ چھوڑ کے جو در سیدہ اہل بیت. صلوات بر محمد و آل محمد. میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی. لا اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم. یہ بڑی عظیم قسم ہے. اے کاش کہ تمہیں علم ہوتا کہ کتنی یہ عظیم قسم ہے. کیا قسم کے بعد کہہ رہا ہے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. یہ جو تمہارے سامنے ہے، سنایا جا رہا ہے، پڑھ رہے ہو، اس پہ عمل کر رہے ہو، یہ قرآن کریم ہے. لیکن یہ کہاں ہے؟ یہ جو سامنے آیا ہے تمہارے، یہ الفاظ ہیں، یہ چھلکے ہیں. اس کا وجود اصلی کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون. ایک چھپی ہوئی پوشیدہ کتاب میں اس قرآن کا وجود ہے. اور اس کی منزل طہارت کیا ہے اس کتاب مکنون کی؟ کہ لا یمسہ الا المطہرون. اسے کوئی مس نہیں
کر سکتا ہے مگر وہ جو مطہرون ہیں. بس عزیزو بات تمام کر دی. تو اب قرآن کے دو وجود تو یہی نظر آ رہے ہیں. ایک قرآن کریم ہے اور اس کا اصلی جو وطن اور وجود اصلی ہے وہ کتاب مکنون ہے, ایک چھپی ہوئی کتاب ہے جو نظر نہیں آتی ہے. اب طہارت اللہ کہہ رہا ہے مطہرون کے علاوہ کوئی نہیں مس کر سکتا, یعنی جو مطہرون ہیں وہی اس اصلی قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, مس بھی نہیں کر سکتے غیر مطہر. بس عزیزو طہارتوں کا فرق فقہا نے اسی آیت سے استنباط کر کے کہا کہ اس قرآن مکتوبی اور ظاہری کا بھی احترام کرو کیونکہ یہ اصلی سے رشتہ رکھتا ہے, لہذا بغیر وضو یعنی حد سے اصغر اور حد سے اکبر کی نجاست میں اسے مس نہ کرو, حرام ہے. یہ کہا ہے مس نہ کرو, یہ نہیں ہے کہ مس کوئی کر ہی نہیں سکتا. کافر بھی چھوتا ہے, جلا بھی دیتا ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان وجود کی جو لکھا ہو اس کی طہارت کی آخری منزل یہ ہے کہ بھائی اسے بغیر وضو اور غسل کے مس نہ کرنا گناہ ہوگا, مگر ایسا نہیں ہے کہ مس نہ کر پاؤ. یہ ظاہری قرآن ہے, اور جب حقیقی قرآنوں کی بات آئی تو اللہ نے کہا انما یرید اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزو یہ ہے قرآن حقیقی, عصمت کبریٰ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی جو مطہرون ہیں, یہ اہل بیت مطہرون ہیں, اور لا یمسہ الا المطہرون, یعنی یہی قرآن حقیقی ہیں, یہی اسے مس کرتے ہیں, انہی کے سینوں میں ہے. یہی انجمن ہے اہل بیت کی قرآن کی. یہ سب قرآن ہے, پشت پہ آئے تو قرآن پہ قرآن ہے, دوش پہ آئے تو قرآن پہ قرآن ہے, مہر نبوت پہ قدم رکھے تو قرآن پہ قرآن ہے. اگر علی قرآن ناطق نہ ہوتے اور کوئی عام بشر ہوتا تو مہر نبوت پہ قدم رکھ کے کافر ہو جاتا. یہی فرق ہے صحابہ کا اور اطرت کا. صحابہ میں کوئی مہر نبوت سے کیا لکھا ہے؟ محمد رسول اللہ, یہ بھی قرآنی میں سے ہے. کوئی اونچے سے اونچا صحابی قدم رکھ دے تو کافر ہو جائے. علی قدم رکھ کے بھی کافر نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن پہ قرآن رکھنا جائز ہے, قرآن پہ ناول رکھنا حرام ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس تمام کر دی زحمت وعدے کے ساتھ. تو یہ مطہرون ہیں, یہ قرآن ناطق ہے. اور اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہوگی کہ کون قرآن ناطق قرآن اصلی ہے؟ اگر گلا کٹ کے قرآن نہ پڑھے تو عام بشر ہے, اور اگر گلا کٹ کے بھی قرآن لو کے نیزہ سے پڑھے تو بتا رہا ہے ہم قرآن اصلی ہیں. ہم قرآن اصلی ہیں. نزول قرآن سے پہلے بھی ہم قرآن پڑھتے تھے. میرے باپ نے خانہ کعبہ میں نزول قرآن سے 10 سال پہلے قرآن پڑھ کے سورہ مومنون کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ ہم بولتا ہوا قرآن ہے. حسن مجتبیٰ نے لوح محفوظ کی تلاوت گہوارے سے کر کے, لوح محفوظ جہاں سے قرآن آ کے لفظوں میں ڈلتا ہے, اس کی تلاوت جو ڈائریکٹ بچہ کر رہا ہو زہرا کی, وہ نزول قرآن کا محتاج نہیں, وہ خود قرآن ناطق ہے. اور حسین نے تو کمال کر دیا, تہ شمشیر بھی قرآن, بالائے سنا بھی قرآن, ارے عرش زین پر بھی قرآن, فرش زمین پر بھی قرآن, فراز سنا پر بھی قرآن. کسی بھی منزل پہ جائے ہماری قرآنی اسٹیٹس کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے. ہم ہی قانون ہے. ہم بولے تو قانون, ہم بولے تو قانون, ہم صلح کرے تو قانون, ہم جنگ کرے تو قانون, ہم قتل کرے تو قانون, ہم قتل ہو جائیں تو قانون, ہم سجدہ کرے تو قانون, ہم جو ہیں وہ عبادت کرے تو قانون, ہم راضی ہو کسی سے تو قانون, ہم ناراض ہو جائیں تو قانون, ہم جنازہ
جنازے اٹھائیں تو قانون ہے, ہم مناجات کریں تو قانون ہے. ارے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بے ردا پھر کے بازاروں میں یہ قانون بن رہا ہے کہ اگر ناموس دین پہ وقت آ جائے اور اگر ظالمین ردا چھین لے تو اپنی ذمہ داری کو سے عہدہ برا ہونا ہے. بس عزیزو یہی تو سبب ہے کہ حسین اپنا کام 71 لاشیں اٹھا کے میدان کربلا میں سجدہ آخر بے نیاز کر کے اتنا اطمینان کا سجدہ کہ کائنات لرز رہی ہے, کربلا کی زمین کو زلزلہ ہے, مگر حسین کے دل کو وہ قرار ہے. ایک دہریہ بھی دیکھے, اللہ کو تلاش کرنے چلے ہو, آؤ کربلا میں سجدہ آخر عصر عاشور حسین کو دیکھو. ایک دہریہ بھی اگر آ کے دیکھے جو اب تک اللہ کو نہ مانتا ہو, وہ دیکھے کہ عالم اضطراب میں جہاں اوسان خطا ہو جائیں, جہاں جو آساب شکن ماحول ہو, اتنے جنازے اٹھا کے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا. اور اب تو عباس و اکبر بھی نہیں ہے, اب تو اور فکر حسین کو نبی زادیوں کی ہے. کس حالت میں رخصت آخر کر کے آئے ہیں, سکینہ کو بھی چھوڑ کے آئے ہیں, عابد کو غش میں چھوڑ کے آئے ہیں, ان حالات میں سجدہ حسین کر رہے ہیں. ارے کوئی بڑے بڑے نبیوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان حالات میں سجدے میں اطمینان سے سر جھکائے ہوں کہ بیویوں میں کوہرام مچا ہے, بچے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہیں. مگر حسین ہے کہ کائنات سے علاقہ اور کائنات سے تعلق اور رابطہ توڑے ہوئے انقطاع اللہ کی منزل پہ یعنی خلق سے توڑ لیا. سجدے میں کہہ رہے ہیں خلقت ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک فلو قطعتنی فی الحب ارما لما حن الفؤاد الی سواک. اے میرے معبود حقیقی, اے میرے معبود معشوق, اے میرے محبوب, اے میرے خالق, اے میرے مہربان, اے اس فقیر کو غنی کرنے والے, میں نے کائنات کو چھوڑ دیا ہے فی ہوا کا, تیری محبت میں کائنات کو چھوڑ دیا. دیکھ ساری کائنات لوٹا دی ہے تاکہ اکیلے تیری توحید کا سجدہ کروں. اصغر بھی نہیں, اکبر بھی نہیں, عباس بھی نہیں, قاسم, سب کو لٹا دیا. اکیلا ہوں تو بھی اکیلا. ارے تیری توحید کا سجدہ اکیلے کر رہا ہوں. میں نے کائنات کو چھوڑا تیری محبت میں, بچوں کی یتیمی گوارا کر رہا ہوں. خنجر چل رہا ہے, یتیمی گوارا کر رہا ہوں. کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ تیرا دیدار ہو جائے, تیرے جمال کا دیدار, تجھ سے ملاقات ہو جائے. اے میرے خالق بے نیاز, تو دیکھ تیری محبت کا اثر اس تیرے عاشق پہ کیا ہے کہ اگر تیری محبت میں اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کاٹ دیے جائیں تو یہ دل تیری طرف سے کسی اور طرف بدگمان ہو کے مڑنے والا نہیں ہے. یہ حسین کا اطمینان ہے. بس عزیزو سجدہ وہ حسین کا طویل ترین سجدہ, مسائب مجھے طویل نہیں پڑھنے, بس اسی سجدے کو سمجھ لو کہ ادھر حسین سجدہ کر رہے ہیں اور یہ سجدہ کیسا ہے طویل. آپ دیکھیں, اگر میں کہوں کہ یہ سجدہ حسین آج بھی جاری ہے تو یہ غلط نہیں ہے, اس لیے کہ نیتوں پہ دار و مدار عمل کا ہوتا ہے. آپ سجدے میں جاتے ہیں نا تو سجدے سے سر اٹھانے کا ارادہ پہلے ہی سے ہوتا ہے نا بھائی. 2 سجدے کرنے ہیں ہر رکعت میں, تو ایک سجدہ کر کے یا سجدہ شکر بھی ہے تو وہ نیت کے سجدے میں جا رہے ہیں, اور سجدے ہی کے میں وہ نیت بھی ہوتی ہے کہ اب سر اٹھائیں گے اپنے اختیار اور ارادے سے. تبھی تو جتنی دیر آپ اپنے اختیار سے سجدے میں ہیں, جتنی دیر کی نیت ہے وہی تو آپ کا سجدے کا ڈیوریشن اور وہ اس کی طوالت کہلائے گی. اب ذرا انصاف سے بتاؤ اے حسین کے عزادارو, حسین نے سر رکھا تھا اختیار و نیت سے, مگر کہاں اپنے ارادے سے اٹھایا. سر تو کاٹ کے اٹھایا گیا, یعنی سجدے میں جانے کی نیت تھی, سجدے سے سر اٹھانے کا ارادہ نہ کیا بلکہ خنجر سے کاٹ کے اٹھایا گیا. تو پھر نیت کے اعتبار سے عالم معنی میں آج بھی حسین کا سجدہ طویل جاری ہے جو محیط زمان و مکان ہے. اے نوجوانوں عزادارو, طویل سجدے کیا کرو, اللہ کے سجدے دل میں یاد حسین, سجدہ بے
نیاز لمبے کرو کیونکہ تمہیں وراثت سجدہ ملی ہے. بس عزیزو یہ سر کٹ جاتا اور اطمینان کوئی نہیں چھین سکتا تھا, مگر ایک بار ارے زینب جو نکلی کربلا ہل رہی تھی, ارے آئی باہر آ گئی ردا سر میں رکھ کے, ہر طرف لوگ گھیرے ہوئے ہیں. جب کسی طرف سے راستہ نہ ملا تو بلندی پہ کھڑے ہو کے وہ منظر دیکھا کہ جو کسی بہن کو باہر نہ دکھائے بھائی کا منظر. ایک بار کہنے لگی, ہر طرف چہرہ گھما کے کوئی ایسا نظر نہ آیا کہ جس سے کہے. عمر ابن سعد پہ نظر پڑی, کہا یا عمر ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر, اے عمر ابن سعد حسین مارا جا رہا ہے, تو کھڑا دیکھ رہا ہے, کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے؟ ارے نہ سنا اے شمر ذرا سا پانی ہی ٹپکا دے. بس زینب کی آواز حسین کے کان میں پہنچی. وہ اطمینان سے دنیا درس رہی تھی مگر حسین نہیں ہل رہے تھے. بہن کی آواز جو قریب سے بلندی سے قریب سے سنائی تھی, دل میں اضطراب پیدا ہوا. وہ ناموس, وہ میری عزت, وہ زہرا کی بیٹی, وہ زہرا کی جائی, وہ میرے مختص کی شریک کار, وہ فاتح دمشق و شام, جیسے ہی قریب سے سنی دل مستر ہوا. کوہنیاں ٹیکی, چشم گوشہ چشم سے ایک بار فرات کی طرف دیکھا, ایک بار نحیف سی آواز سے کہا, اب سر سجدے سے ذرا سا گھوما ہے. اے میری بہن, ارے یہ کیا کیا, میری زندگی میں کیوں باہر نکل آئی؟ اے زینب جلدی سے جاؤ, مجھے سکون سے سر کٹا لینے دو. زینب ادھر خیمے میں گئی اور انقلاب برپا ہوا. آیتوں میں قیامت کیونکہ آیت اللہ الکبریٰ, سجدے میں سر کٹا رہا ہے. آواز گونجی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. حسین خالق سے مناجات کرتے رہے, الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدی, اے میرے پالنے والے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, اب تو اپنا وعدہ بھی پورا کر دیا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. يا حسين يا حسين.